بہت اچھا آپ نے جو ترانے تھے وہ پڑھے، شاباش. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ، آپ نے بہت اچھا ترانہ پڑھا. جو بوائے اسکاؤٹس اسکولز کے جو بچے یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. معزز خواتین و حضرات، my profound gratitude to the esteemed members of the diplomatic community present here. Thank you for being a part of Pakistan Day celebrations. I welcome you all from the core of my heart. Thank you very much. میں آج آپ کو، پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کی 77ویں سالگرہ پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا، پاکستان جیسی دھرتی سے نوازا. اور آج پاکستان 77ویں برس میں شامل ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سدا قائم اور دائم شاد و آباد رکھے. میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے، ہمارے ان کی جو ملک کی باغ دوڑ ہے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی انہوں نے بچوں نے پڑھا کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں. ہم پائندہ قوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا. لیکن آج جہاں پر ہم خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، تو میں اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اس سوال کے بارے میں ضرور سوچنا. میرے رائٹ سائڈ پہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں، پولیس کے جوان کھڑے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، ہمارے منسٹرز موجود ہیں، میڈیا کے حضرات موجود ہیں. میں سب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم پائندہ قوم ہیں لیکن کیا ہم زندہ قوم ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے ساتھ آج چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس کا جواب ضرور سوچیں. ہمارا جو جھنڈا ہے، آپ سب نے بھی وہ لمحہ بہت خوشی سے سیلیبریٹ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا. کل میں میاں چنو گئی ارشد ندیم کے پاس اور میں اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے گئی تھی کہ جب وہ مومنٹ آیا، جب اولمپکس میں اسٹیڈیم کے اندر وہ لمحہ آیا جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ میڈل ملا، تو جس لمحے پاکستان کا جھنڈا، بچوں دھیان سے سننا، پاکستان کا جھنڈا اوپر جا رہا تھا اور پھر سب سے اوپر چلا گیا اور پورے اسٹیڈیم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی ترانہ جب گونج رہا تھا تو میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا. لیکن یہ مومنٹس جو ہے بچوں، یہ ون آف نہیں ہونے چاہیے، یہ دہائیوں کے بعد نہیں آنے چاہیے. یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے، را ٹیلنٹ ہے، ان ٹیپ ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ ہے. اور میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں، چاہے وہ یہ اسپیشل بچے ہوں، ڈفرینٹلی ایبل بچے ہوں، یا وہ یہ جو میرے سامنے فیوچر جنریشنز بیٹھی ہیں، ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ تھوڑا سا اگر انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو ملے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس ملک کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ جو جھنڈے ہمارے سامنے ہیں، ان بچوں نے بھی پکڑے ہوئے ہیں.
झंडे में सब्ज और सफ़ेद रंग है, तो सब्ज रंग के साथ जो सफ़ेद रंग है, जिनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, जो माइनॉरिटीज़ की अलामत है, मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये कहना चाहूँगी कि जितना ये वतन हमारा है, इतना पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ का भी है। तो उनके लिए अपने दिलों के, अपने दिमागों के दरवाजे खोलें, क्योंकि यहाँ पर कोई तफरीक नहीं है, यहाँ पर हम सब पाकिस्तान हैं। और ईमान, इत्तेहाद, ये गानगत की एक मिसाल जो है वो बच्चों आपको कायम कर गई। और जहाँ पर उनसे ज़्यादती होती है, जहाँ पर उनको तकलीफ़ दी जाती है, वहाँ पर हम सब का आवाज़ उठाना और हम सब का उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये बात बच्चों बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर समझना। आज मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को, जो आज तक रहे हैं, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने इस मुल्क को अल्लाह ताला के फजल और करम से आने वाली तमाम वक्तों के लिए उन्होंने इसको एटमी ताकत बनाया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में से हमारे भाई और बहन हों, चाहे वो किसी भी फील्ड से हमारे भाई और बहन हों, अफवाज पाकिस्तान हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस हो, कुछ भी कहीं से भी हो, हम सबको जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की में, खिदमत में अपना हिस्सा डाला है, आज हम सबको एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं एक और चीज़ भी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं और आज़ादी की कीमत आज फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, फ़लस्तीन के जो हमारे भाई बहन, उन बच्चे, उनके ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनके लिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला इस जुल्म से उनको निजात दे, अल्लाह ताला उनको सुकून से रहना नसीब करे। लेकिन आज़ादी की कदर ऐसे वाक़यात को देख के, एक आज़ाद मुल्क के अंदर सांस लेने की कदर, आज़ादी की कदर इंसान को दिल से महसूस होती है जब वो ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है, जो लोग जुल्म का शिकार हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है। तो हर रोज़ हमें अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क अता किया, आज़ादी अता की। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और फिर हर जिंदा कौम, हर जीती जागती कौम जो है वो अपना एहतसाब करती है। तो हम सबको भी इंडिविजुअली भी और बतौर कौम, बतौर नेशन हमें भी अपना एहतसाब करना है कि क्या इन 77 ईयर्स में, 77 सालों में हमारी कामयाबियां ज़्यादा हैं, या अब मैं नाकामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहती, हमें अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए। लेकिन लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। आने वाला वक्त, मैं फिर अपनी आने वाली नस्लों से, जो मेरे दाएं खड़ी हैं, बाएं खड़ी हैं, पीछे बच्चे बैठे, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हो गया वो हो गया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो, और इस मुल्क में फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज से अगर हम परहेज करें और एक कौम बन के आगे बढ़ें और एक कौम की तरह सोचें, तो ये मुल्क की तकदीर को संवरने से अल्लाह के फजल करम से कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपके लिए एक मैसेज है, इसके बारे में ज़रूर सोचना। कोई नेमत ऐसी नहीं जिससे अल्लाह ताला ने हमें महरूम रखा हो। और मैं आज
جتنے شہداء ہیں اس مٹی کے، افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں وطن عزیز کے لیے قربان کی، سیکیورٹی فورسز کے جتنے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا، پولیس کے ہمارے جو نوجوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں، کل رات کو بھی شہید ہوئے ہیں، کل اور پرسوں جو ہماری فوجی جوان جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور کسی خوف کے بغیر آج بھی وہ شہادتیں دیکھ کر بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ جس طرح اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم سب مل کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے اور انعامات جو آخرت کے لیے اور شہداء کے لیے ریزرو کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نوازے۔ آج یہ عہد کر کے بچوں ہم یہاں سے اٹھیں کہ ہم آئندہ جب بھی سوچیں گے، اور یہ میں اپنے بیوروکریٹ سے بھی کہہ رہی ہوں، پولیس فورس سے بھی کہہ رہی ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں، میں اپنے منسٹر سے بھی، پارلیمنٹیرین سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد جب ہم سوچیں تو اپنے ملک کے لیے ایک قوم بن کے سوچیں، ایک فرد اور ایک شخص بن کے نہ سوچیں، اپنے قوم کے لیے سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اور جو قدم اٹھائیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہو، ترقی کے لیے ہو۔ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز پیچھے رکھ کے ہم اپنے ملک کی جب بات آتی ہے تو ہم سب کو یوں ہونا چاہیے، یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ شہداء جنہوں نے 1947 میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہم آج اس آزاد ملک میں آزاد فضا میں سانس لے سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے، اور ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہر روز یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں آزادی میں سانس لینا نصیب ہوتا ہے تو ہمیں وہ ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور میں ابھی علامہ محمد اقبال کے مزار پہ گئی تھی حاضری دینے کے لیے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جو خود مختار، خوشحال، ترقی یافتہ آزاد پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔